السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ آج مشکوٰۃ شریف کی تیسری حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ساتھ پریس کر دو تاکہ ہر آنے والی حدیث آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ میں مشکوٰۃ شریف کی تمام احادیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آج کی حدیث اسلام کے ستون، جو 5 ستون ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم ورمضان۔ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول، اس بات کا دل سے اقرار کرنا اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، اور تیسرا زکوٰۃ دینا، اور چوتھا حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو بخاری شریف میں بھی نقل کیا گیا ہے اور مسلم شریف میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی تشریح بھی اس حدیث کی میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اسلام کی تشبیہ عمارت سے دی جا سکتی ہے کہ جس طرح کوئی بلند و بالا اور خوشنما عمارت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک اس کے نیچے بنیادی ستون نہ ہو، اس طرح اسلام کے بھی 5 بنیادی ستون ہیں جن کے بغیر کوئی شخص بھی اپنے اسلام کو وجود و بقا نہیں دے سکتا۔ انہی 5 ستونوں کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہی عقیدہ، توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ ہے۔ جو شخص خود کو مومن، مسلمان بنانا اور قائم رکھنا چاہتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اعتقاد، فکری اور عملی اور اخلاقی زندگی کی بنیاد ان 5 ستونوں کو قرار دے۔ پھر جس طرح کسی عمارت کی شان و شوکت اور دیدہ زیبی اور خوشنمائی در و دیوار کی نشو و نگار اور طاق و محراب کی آرائش اور زیبائش پر منحصر ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کے حسن و کمال کا انحصار بھی ان اعمال پر ہے جن کو واجبات، مستحبات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں حدیث میں چونکہ اسلام کی بنیادی چیزوں کا ذکر مقصود تھا، اس لیے اس موقع پر ان واجبات اور مستحبات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو حدیث بھی پسند آئی ہوگی اور ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر حدیث اچھی لگی تو لائک بھی کرنا اور کمنٹ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ والسلام، اللہ حافظ۔